اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آپ نے سماعت کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی ڈیوٹی لگائی تھی، ہند میں آپ کو بھیجنے والے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، اور آپ سلسلہ چشتیاں سے تعلق رکھتے ہیں، سلسلہ چشتیاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور سلسلہ چشتیاں اس کا آغاز کیسے ہوا؟ اس کا آغاز اس طریقے سے ہوا کہ اس سلسلہ کے جو مورث اعلیٰ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت مولانا ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بعد کے اندر چشتی بنے۔ جب آپ بیعت ہونے کے لیے حضرت پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ شمشاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، منشاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دنوری کے پاس جب گئے نا آپ مرید ہونے کے لیے، تو آپ نے نام پوچھا، تو جواب دیا بزرگ نے، حضرت ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، آپ نے جواب دیا کہ مجھے ابو اسحاق شامی کہتے ہیں۔ تو آپ کے پیر نے، آپ کے مرشد نے اس وقت آپ کو جواباً فرمایا کہ آج سے تو ابو اسحاق شامی نہیں ہے، بلکہ آج سے تو ابو اسحاق چشتی ہے، اور تیرے سلسلے میں جو بھی آئے گا نا اب وہ چشتی کہلائے گا۔ یہاں سے پھر یہ چشتی جو سلسلہ تھا نا، تو یہاں سے یہ چشتی سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت منشاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دنوری، آپ نے اس سلسلے کو کیا کیا؟ شروع کیا، اور آپ نے ابو اسحاق شامی کو ابو اسحاق چشتی کا نام دیا، اور فرما دیا کہ قیامت تک تیرے سلسلے میں جو بھی آئے گا نا اس کو چشتی کا نام دیا جائے گا۔ اور یہ جو نیک بندے ہیں نا معزز سامعین، سنیں، اللہ کا قرب کس طریقے سے پا لیتے ہیں، پھر رب کی بارگاہ میں جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو دل سے لگایا ہوتا ہے۔ زندگی کے شب و روز، زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اگر گزرے تو اطاعت الہی میں یا اتباع رسول کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے ماننے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے اندر گزرتا ہے، اور اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کے اندر وہ دل و جان سے لگے ہوتے ہیں، اللہ انہیں مقام عطا کر دیتا، ولایت کا مقام مل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ کی ایک سنت بھی چھوٹنے شب و روز گزرتا ہے تو رسول اللہ کی سنت کے اندر۔ اور حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی پیر کی سب سے بڑی کرامت یہ ہوتی ہے کہ وہ رسول اللہ کی سنت کا پابند ہو، اللہ کی اطاعت ہو اور رسول اللہ کی فرما برداری ہو۔ یہ کسی بھی ولی کی سب سے بڑی کرامت ہے کہ اس کے شب و روز اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے قانون کے مطابق ہی چلے، اور جب اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق بندہ شب و روز بسر کرتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے، اور ان کے صدقے سے دوسروں کی مشکلات بھی آسان ہوتی ہیں۔